السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ قل ارأیتم، قل کہہ دیجئے، ارأی کیا، گو کیا، تم نے، ما جو انزل نازل کیا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق، رزق میں سے، فا تو جعل بنا لیا، تم نے، فجعلتم تو تم نے بنا لیا، منہ اس میں سے، کس میں سے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے، حرامن کچھ چیزوں کو حرام، و حلالن اور کچھ چیزوں کو حلال۔ کل کہہ دیجئے، اللہ کیا اللہ نے، ادینہ اجازت دی ہے، لکم تمہیں، آمیا علی اللہ اللہ پر، تفترون تم جھوٹ باندھتے ہو۔ مشرکین اور یہود نے اپنے پاس سے کئی حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا اور کئی حرام چیزوں کو اپنے پر حلال کر لیا تھا، تو ان سے قسم کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ یہ تم نے یہ حلال حرام کس کی مرضی سے کیا ہے، کس کے کہنے پہ کیا، کس نے تمہیں کہا تھا کہ فلاں چیز کو حلال، اور جو اللہ نے حرام کرا دی اس کو حلال کرو۔ ام اللہ تفترون، کیا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو یا جھوٹ کرتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی خواہشات سے کسی حرام کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کر لینا گویا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اور یہ آیت بہت سخت تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دینے کے بجائے اپنی خواہشات اور مرضی کی بنا پر کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، جن کا انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز کو حرام کہا، لیکن اپنے علماء کے کہنے پر ہم نے ان کو اپنے لیے حلال کر لیا، تو پھر ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں آ جاتا ہے جو کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ہم کام کرتے ہیں کھانے پینے میں، ویسے بھی مسائل کے اندر کوئی چیز ہم خود پہ حرام کر لیتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسلام نے اس چیز کو حرام قرار بھی دیا ہے کہ نہیں، اور اگر کس چیز کو حلال کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھیں، اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو صحیح حرام ہیں، لیکن ہم نے ان کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں بھی کبھی یہ چیز نہیں آئی کہ اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا۔ صرف رزق ہی نہیں، رزق کرتے ہیں ہر وہ چیز جس سے آپ فائدہ پہنچاتے ہو، آپ کو فائدہ ملتا ہے، پہنچتا ہے، سب کھانا پینا ہی اس میں شامل ہے، ہر چیز اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ تو غور کریں کہ کس کس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا اور ہم نے اس کو حلال کر لیا ہے۔ اور حلال اور حرام سے مراد ایک یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ یہ اختیار اللہ کی بجائے، اللہ کے نبی کی بجائے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے بڑوں کو دے دینا، اور تحقیق ہی نہ کرنا کہ کیا قرآن و سنت کے مطابق
یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اور ان کی ماننا جو وہ صحیح جو بھی کہیں، تحقیق نہیں کرنی تو ہمیں تو اپنے جو علماء جن پر ہم پورا یقین کرتے ہیں اور ان کی تو پھر ہر بات ہی ہمیں سچی لگتی ہے، اس لیے اندھی تقلید کے قائل انسان ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا بھی حساب ہوگا کہ ہم جو ہے ہم نے خود تحقیق کر کے حق کا رستہ اختیار کیوں نہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم سے پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں گے کہ تم مزدور نہیں تھے، تم تحقیق کر سکتے تھے، تم قرآن و سنت کے روشنی کے اندر اس حرام کے حلال کے جو فتویٰ ملتا ہے اس کو دیکھ سکتے تھے، تو تم نے کیوں اس پہ کوشش نہ کی؟ ان کو تو چلے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کبھی ان کے پاس نالج کم ہو یا پھر ان سے مسٹیک ہو گئی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچ جائیں، لیکن اگر ہم کسی کے کہنے پر وہی عمل کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے تو پھر ہم سے دو طرح سے، ایک تو ہمیں گناہ کی سزا جو ہم نے غلط کام کیا، اور دوسرا ہم سے پوچھا جائے گا جب ہم کہیں گے کہ ہمارے علماء نے یا ہمارے بڑوں نے ایسا کہا تھا، تو ہم سے یہ پوچھ گچھ ہوگی کہ تم مزدور نہیں تھے، تم خود بھی ریسرچ کر سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے کیا چیز سچی ہے کیا غلط ہے۔ وما ظن الذین یفترون، اور کیا ہے ظن و گمان، الذین ان کا جو یفترون گڑتے ہیں اللہ پر، الکذب جھوٹ، کیا جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کرتے ہیں یا خود سے باتیں بنا کر بتاتے ہیں یا خود سے معجزات سناتے ہیں، اس سے کہانیاں گڑھتے ہیں اور لوگوں کو یا چند لمحوں کی محفل لوٹنے کے لیے وہ سٹوریز بنی بنائی سٹوریز سنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین کے اندر کتنی ایسی سٹوریز ہیں جو کہ ایڈ کی ہوئی ہیں، اور پھر اپنے اسپیچ کو، اپنے تقریر کو، اپنے لیکچر کو مزید موٹیویٹ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہ بنی بنائی کہانیوں کی تحقیق کیے بنا، ان کے حوالے کی بنا ان میں مزید ملاوٹ اور مبالغہ کر کے اسے عوام کو سناتے ہیں، اور عوام بجائے اس کی پہ تحقیق کرنے کے اسے ایسے یقین کر لیتی ہے، اور اس پہ وہ قرآن و حدیث کی جب بات آتی ہے تو اتنا گہرا اثر نہیں ہمارے دلوں پہ پڑتا، اور نہ ہم عمل کی طرف آتے ہیں۔ جب بات آ جاتی ہے علماء کے وہ کس چیز سے ہمیں ڈرا دیتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے بھی زیادہ کا مقام دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کیا ان کا گمان ہے کہ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے بچ جائیں گے، یا قیامت کے دن ان کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی یا سوال نہیں کیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا تو فضل ہے اپنے بندوں پر، فضلن، فضلن کے نیچے جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت فضل والا ہے، پیدا کر کے عقل اور ہر نعمت بخشی، پھر انہیں مہلت دی، نافرمائیوں کے باوجود ان کے رزق میں کمی نہیں کی، مگر وہ اس کی نرمی اور مہلت دینے کو دیکھ کر بھی گناہوں اور دلیر ہو گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی چیزیں مل رہی ہیں، اس کا مطلب ہم سچے ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ تحقیق نہیں کی اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ہی خود ہی حلال اور حرام مقرر کر لیا، اور اس قسم کی ناشکری میں مشرکین بھی مبتلا تھے، اہل کتاب بھی، اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے بہت سی چیزیں دین میں ایڈ کر لی تھی، چیزوں کو بہت سی ایسی چیزوں کو دین بنا رکھا تھا، بدعات شروع کر دی تھی۔ ایسے ہی آج امت محمدیہ کے اندر بھی بہت سی، یعنی اگر دین کو دیکھا جائے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن امت محمدیہ نے بھی ان کو دین کا حصہ بنا رکھا ہے، اور عوام کا پڑھنے لکھنے والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس پر ضرور سوچیں، ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کیا چیز سچی ہے اور کیا سچی نہیں ہے۔ پھر ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں تکون آپ ہوتے، فی شأن کسی حال میں، شأن کہتے ہیں ایسا حال جو اہمیت رکھتا ہو، جیسے
कुल्लु सूरत रहमान के अंदर भी आता है कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर दिन वो एक नई शान में है, तो एक नए हाल में। तो ये जो शान है ये किसी लफ्ज मामूली और हकीर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होता, यानी आप किसी भी अच्छे हाल में हो, किसी भी हाल में, वमा और नहीं तत्लू आप पढ़ते, मिनहु इसकी तरफ से, मिन कुरान कुछ कुरान, वला तअमलूना और नहीं तुम अमल करते, मिन अमल कोई अमल, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा लेकिन अल्लाह उस पर गवाह होता है। तुम कोई भी काम करते हो, कुरान पढ़ते हो, तुम नेक अमल करते हो, अल्लाह उस पर गवाह होता है। इस तुफीज़ून फीही जब तुम उन तमाम चीजों के अंदर मशगूल हो जाते हो तो अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। तो इस आयत के अंदर आप देख रहे हैं कि पहला जो लफ्ज है तकूनु, ये वाहिद है। ततलू, ये फिर क्या आ जाता है, तकूनु और ततलू वहां मुज़क्कर हाजिर है। और उसके बाद तामलून और तुफीजून, ये सारे क्या है, जमा मुज़क्कर हाजिर। लेकिन यहाँ पे बात अब अल्लाह के रसूल से की जा रही है या ज़्यादा लोगों से की जा रही है, तो उसकी दो तरह से तफसीर की जाती है। पहली तफसीर इसकी ये है कि पहले दोनों अल्फाज के मुखातिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बाद वाले दोनों अल्फाज के मुखातिब तमाम लोग थे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर फिक्र करें तो दूसरी तफसीर की समझ ये आती है कि पहले दो अल्फाज में खिताब अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है मगर इसमें भी तमाम लोग शामिल हैं, क्योंकि इसके बाद वाले सीगे जो हैं वो जमा के हैं, तो मुराद हर मुहातिब है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना कुरान में, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इज़ा तल्लक़तुम, जब तलाक दो तुम अपनी औरतों को, फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो इनकी इद्दत के वक्त तलाक दो। तो यहाँ पे शुरू का जो लफ्ज है पहला, वो मुहातिब करने वाला वाहिद है, तो उससे मुहातिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के रसूल को मुहातिब किया गया है। लेकिन बाद में जमा का सीगा इस्तेमाल करके सब लोगों को उसके अंदर शामिल कर लिया। तो मसला ये अखज़ होता है जब कभी ऐसे आपको कुरान में पता चले कि शुरू में वाहिद और आगे जाके जमा का सीगा इस्तेमाल हो जाता है एक ही बात के अंदर, तो वो दरअसल सब लोगों के लिए है। अब सब लोगों को यानी कहा क्या जा रहा है, और यही तफसीर ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि तुम कोई भी काम करते हो, इवन के कुरान पढ़ते हो या कोई भी नेक अमल, अल्लाह उस पे खूब खूब गवाह है। और अच्छे लोग भी इसमें शामिल है, बुरे भी। कि अगर यहाँ पे एक हिसाब की तसल्ली भी है और जो मुशरिकीन है, जो काफिर हैं, उनके लिए डांट भी है, वईद भी है। तो तसल्ली मुसलमानों के लिए क्या है कि आपकी बंदगी का आपकी बंदगी की हर अदा और अमल हमारे सामने है, अल्लाह कह रहे हैं। और मुखालिफिन के लिए वईद क्या है कि तुम जो भी अमल करते हो, जिन कामों में इस्तुफीज़ून फी, जिन कामों में तुम मशगूल हो, मसरूफ हो, कहते हो ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है, मेरे पास बच्चों के साथ जो है वक्त गुजारने का तो टाइम है, लेकिन कुरान और हदीस को समझने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो फिर क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस पेश करते हैं ना, इस्तुफीज़ून फीह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो जो काम तुम कर रहे हो, जिन जिन कामों में तुम मसरूफ हो, अल्लाह उन सब कामों को जानते हैं। वमा यअज़ुबु अन रब्बिका, और नहीं छुपता आपके रब से, मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन, जर्रे के बराबर भी कोई अमल। जर्रा किसे कहते हैं, जर्रे की तारीफ ये है कि ये जर्रा तो चींटी को भी कहा जाता है, और वैसे इसका लुगा भी मतलब होता है कि जो रोशनी होती है, रोशनदान से रोशनी आ रही होती है ना, तो उसकी रोशनी के अंदर बिखरे हुए बारीक बारीक जर्रे आपको कभी दिखाई दिए हों, जिनको आप पकड़ नहीं सकते,
نہ مزید ڈیوائڈ کر سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ذرہ۔ اللہ سے اتنی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہے چاہے وہ آسمان کے اندر ہے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ چھوٹا اس سے نہ بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر ایک کھلی کتاب میں ہے۔ تو یہ بعض لوگ جو فلسفی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزیات کو نہیں جانتا، کلیات کو جانتا ہے، یعنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، جیسے بادشاہوں کے علم میں اوپر اوپر کی باتیں ہوتی ہیں اور نیچے کیا ہو رہا ہے، عوام کے اندر کیا کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، کیا پرابلمز ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، پتھر کے اندر کیڑا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر چھپے راز ہیں، اللہ ان کو نہیں جانتا، نعوذ باللہ، اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ اس کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے کہ چھوٹی ایک ذرہ برابر چیز جو ہوتی ہے نا، اور اس سے بھی چھوٹی جو چیز ہوتی ہے، اس سے چھوٹی، اس کو مزید ڈیوائڈ ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی، اللہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ سب کچھ کھلی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، ایک ایک چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے ہم بندوں کے سامنے تو ایکسکیوزز رکھ سکتے ہیں نا کہ ہم اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکے، ہماری یہ ریزن تھی، یہ پرابلم تھی، لیکن ہم اللہ کے سامنے استفیضون فی، جن جن کاموں میں مشغول ہیں، ہماری دوڑ کس کے لیے ہے، دنیا کے لیے یا اللہ کے لیے؟ ہم صبح سے لے کے شام تک کس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں؟ سوچیے ساتھ ساتھ، کس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح کے طلب رکھے ہوئے ہیں، ہم کس طرح کی چیزیں اپنی زندگی کے اندر سٹور کر رہے ہیں۔ یہ لفظ ہلا دینے والا ہے، تفیضون فی، جب تم مشغول ہوتے ہو کسی بھی کام میں، اللہ اس کو جانتے ہیں، ایک ایک چیز کو ریکارڈ ہو رہا ہے اور چھپا نہیں سکیں گے۔ تو جب انسان کو پتہ چل جائے نا کہ ایک ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن ہے، تو یہی خوف جو ہے انسان کو بہت سے کاموں سے بچنے کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا، لوگوں کو خبردار کیا، الا خبردار، یہ حرف تنبیہ ہے، جب بھی آتا ہے انسان کو کان اپنے کھول لینے چاہیے اور انسان کو خوب خوب سن لینا چاہیے، آگاہ ہو جانا چاہیے۔ بہت اہم بات ہونے والی ہے، انتہائی اہم اعلان ہونے والا ہے۔ کیا ہے؟ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا اور اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ جس نے انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا میں جو شخص کوئی بھی محنت کرتا ہے، اس کے پیش نظر خوشی کا حصول اور خوف اور غم سے بچنا ہوتا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر محنت کرنے والے شخص کی دو ہی ریزنز ہوتی ہیں محنت کرنے کی، ایک وہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، وہ خوشحال ہو جائے، اور دوسری ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ غم سے بچ جائے، وہ خوف سے بچ جائے۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ آپ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ڈگری کے لیے ایفرٹ کیوں کرتے ہیں صبح سے شام تک؟ خوش ہونے کے لیے اور مستقبل کے جو اندیشے ہیں اس سے بچنے کے لیے۔ ہم اپنے بچوں سے محبت کیوں کرتے ہیں، ان کی تربیت کیوں کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو کیوں بناتے ہیں، ہم شاپنگ کیوں کرتے ہیں؟ خوشی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے، غم سے بچنے کے لیے۔ تو انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ محنت والا ہے، تو انسان کی اس میں دو ہی وجہ ہوتی ہیں، ایک خوش رہنا اور دوسرا غم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشی کے حصول اور خوف و غم سے بچنے کا طریقہ بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی دوستی۔ فرمایا سن لو، خبردار ہو جو، آگاہ ہو جو۔ تمہیں لوگ اپنی باتوں میں لگاتے ہیں کہ فلاں چیز تمہیں سکون دے گی، موسیقی روح کی غذا ہے، اور فلاں پروجیکٹس کرو گے تو خوش ہو جاؤ گے، فلاں طرح سے
آپ نے اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرو گے، لوگوں کے ساتھ رویہ رکھو گے تو خوش رہو گے. ہیلے بہانے سے جھوٹ بولو گے، سچ کا تو زمانہ ہی نہیں ہے. سچ انسان کو مزید جو ہے گرا دیتا ہے یا پریشان کرتا ہے. سچ میں اب وہ سکون اور برکتیں نہیں رہی. تو ہیلے بہانے کے ساتھ جو کام ہوتے ہیں وہ کرتے جاؤ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ انسان کو سکون دے سکتی ہیں، خوشی دے سکتی ہیں. اللہ نے کہا خبردار ہو جاؤ. سکون اور خوشی اور غموں سے دوری. کیا ہم غموں سے دوری نہیں چاہتے؟ کتنے غمگین ہیں، یقین مانے ہر شخص غمگین ہے اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا غم دوسرے کے غم سے بڑا ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میری جو سٹوری ہے نا وہ شاید تم نے کبھی نہ سنی ہو، مجھ پہ تو ناول لکھا جانا چاہیے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہر بندے کے پاس ایک دردناک کہانی ہوتی ہے. یہ زندگی کی طرف سے زندگی گزارنے کا ہم کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، زمین پہ رہنے کا کرایہ ہے. اتنے بڑے پلانٹ میں ہم رہتے ہیں تو کوئی کرایہ دیے بنا تو نہیں رہ سکتے، کچھ نہ کچھ تو پے کرنا پڑے گا. تو سمجھے کہ ہم جو مشکلات اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں نا، یہ اس پلانٹ پہ رہنے کی پیمنٹ دے رہے ہیں. لیکن ان مشکلات اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ کے کچھ دوست ایسے ہیں جو خوف اور غم کا شکار نہیں ہوتے. خوف کیوں ہوتا ہے اور غم کیوں ہوتا ہے؟ انسان کو مستقبل کا خوف ہوتا ہے اور ماضی کا غم ہوتا ہے. تو جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اللہ کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے ماضی کے بارے میں، اپنے ماضی کی باتیں یاد کر کے پریشان نہیں ہوتے، آنسو نہیں بہاتے اور ماضی کی یادوں میں نہیں رہتے. ان کے پاس صرف سامنے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں پریزنٹ میں جیتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کے تو اندیشوں کا شکار نہیں ہوتے. ان کو اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے. انہیں نہ کسی مصیبت کے آنے یا نعمت کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا، گزشتہ چیز کا غم ہی نہیں ہوتا. اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نعمتوں کا کوئی حصہ ان کو دنیا میں بھی نہیں ملتا اور آخرت کے اندر بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود کے اندر کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا. جو بھی کیا، اچھے عمل بھی کیے نا، ان کے برباد ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، اللہ کے دشمن نہیں اور بیکار ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے رہے وہ سب ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے جو کافر ہوتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ خوف میں گزرتا ہے. جو نعمتیں انہیں دنیا کے اندر حاصل ہوتی ہیں نا، ان کے چھن جانے کا خوف بھی ان کو رہتا ہے، اور جو حاصل نہیں ہوتی ان کے حاصل نہ ہو سکنے کا غم ان کو رہتا ہے. یعنی جو بندہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتا وہ یا حالت غم میں ہوتا ہے یا حالت خوف میں ہوتا ہے. اب ہم نے بھی اپنا موازنہ کرنا ہے، ہم کس حالت میں، غم کی حالت میں یا خوف کی حالت میں. پوچھنا اپنے آپ سے کون سی حالت ہے جو ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کیے جا رہی ہے. کون سی ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کا عرصے سے سامنا کر رہے ہیں لیکن آج بھی اس کا خوف ایسے ہی ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہوتا ہے. پھر ان کو موت کا بھی خوف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کچھ خبریں نہیں. خوف پہ خوف، ہر وقت خوف اور غم کا شکار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اموال اور اولاد کو ان کی دنیا کے اندر ہی ان کے لیے آزمائش بنا دیا ہوتا ہے. وہ اپنی اولاد سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل نہیں کر پا رہے تھے. اچھے بھلے مالدار ہوتے ہیں لیکن ان کا مال بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا، ان کو سکون نہیں دے رہا ہوتا. تو اللہ کے اولیاء کو آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا کے اندر تو ان کا کوئی غم نہیں، لیکن آخرت میں بھی ان کو سکون والی زندگی ملے گی، کیونکہ ان پر دنیا میں گزری ہوئی ہر تکلیف جنت کی ایک ڈبکی سے کافور ہو جائے گی. جنت کی ایک ڈبکی ان کی دنیا کے جو غم تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دے گی. دنیا میں آنے والی مصیبتیں دنیا میں بھی ان کے لیے کفار کی طرح غم کا باعث نہیں بنتی تھی. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، کیا اس میں مصیبت نہیں آتی؟ اللہ تو اپنے بندوں کو زیادہ آزماتے ہیں. جو اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں یا جن کے اندر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ایمان دیکھتے ہیں یا ایسا دیکھتے ہیں یہ بندہ بڑا
اچھا ہے کردار میں، اخلاق میں، ایمان میں، تو اس بندے کو زیادہ آزمایا جاتا ہے، اس کے لیے زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ایسا بندہ اللہ کا وہ ولی، وہ بیسٹ فرینڈ کفار کی طرح غم میں نہیں مبتلا ہو جاتا، اس کو تقدیر پہ یقین ہوتا ہے، وہ تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے، اگر اللہ نے اولاد نہیں دی اللہ کی مرضی ہے، میرے غم کرنے سے، میرے پریشان ہونے سے کیا مجھے سب کچھ مل جائے گا؟ اگر اللہ نے کوئی چیز لے کے چھین لی ہے اللہ کی مرضی ہے، یہ تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، ایسے ہی ہونا تھا، مجھے اس کے غم میں پڑھ کے خود کو ہلاک نہیں کرنا، اگر اپنوں میں نے منہ موڑ لیا ہے تو یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں خود کو ان کے پیچھے کیوں رو لوں، میں خود کو ان کے پیچھے کیوں ہلاک کروں؟ ٹھیک ہے، تو تقدیر پہ ایمان اللہ کے ولی کو دنیا کے اندر بھی خوف اور غم سے آزاد کر دیتا ہے، آخرت میں تو ان کے کیا ہی کہنے ہوں گے، تو جب بھی ان پر مصیبت آتی ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، مصیبت ہماری تدبیر سے نہ ٹل سکتی ہے، نہ ہی ہم اس تدبیر سے اللہ کی چال کو روک سکتے ہیں، تو پھر غم سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حدید کے اندر بھی فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ تم پھولو، بِمَا آتَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، تو جو اللہ نے دیا اس پہ فخر نہ کرو، جو ہاتھ سے نکل گیا اس پہ غم نہ کرو، یہ ہے اللہ کے مومن بندوں کو نصیحت اللہ نے جو کی، اور وہ اس پہ یقین بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وقانوا یتقون، اور وہ ہیں جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ مت سمجھیں کہ یہ اولیاء اللہ یہ کوئی انوکھی قسم ہے، یہ مافوق الفطرت ہے، اور جن سے عجیب و غریب کرامتیں ہوتی ہیں، شعبدے ظاہر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق بڑی ایسی خبریں آتی ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان کے پاس معجزات ہوتے ہیں، ان کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ان کا عقیدہ کوئی بھی ہو، وہ مشرک ہوں، وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، ان کا دامن پاک ہو یا ناپاک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حلال و حرام کا وہ خیال رکھنے والے بھی ہوں یا نہ ہو، کوئی ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، حالانکہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ تو شیطان اور اس کے چیلے وغیرہ جیسے ہندو جوگیوں سے بھی یہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ کنفیوژن جو ہماری ہے نا کہ اولیاء اللہ جو ہیں اللہ کے دوست یہ کوئی خاص ہی مخلوق ہے، اس کا تعلق ہم جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی ہمیشہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی کو جاننے کے لیے دو چیزوں کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے، ایک تو وہ پکا سچا موحد مسلمان اور ایمان والا ہو، اللہ کا ولی بندہ مومن ہوتا ہے، ولی وہ نہیں ہوتا جسے سرخ خواب کا پر لگا ہو، اللہ اپنے ولیوں کے بارے میں بہت کرائیٹیریا بھی بڑا شارٹ سا رکھا ہے، ان دو چیزوں کو دیکھو، اللہ فرماتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ کا ولی دوست وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، کیونکہ اللہ کی دوستی اسی کو ملے گی جو اللہ کی دوستی کے لیے محنت کرے گا، دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے نا، تو اللہ کی طرف سے دوستی اس کو نصیب ہوگی جو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے پکا سچا مومن بندہ ہوگا، اور یہ دوست ہر طبقے میں موجود ہو سکتے ہیں، علماء کے اندر بھی، تاجروں کے اندر بھی، صنعت کاروں میں بھی، مزدوروں کے اندر بھی، تو کاشتکاروں میں بھی، غرض ضروری نہیں ہے کہ پیر یا مولوی ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے ایک اچھا تاجر اللہ کا ولی بن جائے، ایک اچھا ٹیچر اللہ کا ولی بن جائے، ایک اچھا بزنس مین اور صنعت کار مزدور اللہ کا ولی ہو، اور اسی بنا کہ ایک مزدوری کرنے والا، ریڑی لگانے والا، پھل فروش، سبزی فروش اللہ کا ولی ہو، تو اللہ کے ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص خلیہ اس کا ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ دنیا میں
دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جنگلوں میں نکل آتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہی اللہ کا ولی نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی چیز ہمیں خیال رکھنی چاہیے کہ ایسا شخص جو غیب کی باتیں بتاتا ہے یا کائنات میں یا قدرت میں احتیاط رکھنے کی ڈینگے مارتا ہے، یا لوگ اس کی شان اس کے سامنے بیان کر رہے ہوتے تو ان کو منع نہیں کرتا کہ میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایسا نہ کہو، تو ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ تو شیطان کا ولی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات کہ اللہ کے اولیاء میں بھی مختلف رتبے ہوتے ہیں، مختلف مقام ہوتے ہیں۔ اب ابراہیم جیسی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دوستی تو نہیں مل سکتی نا، جو دوستی ان کی اللہ کے ساتھ تھی وہ دوستی آج کسی کی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کے اندر بھی مختلف مراتب تھے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کے ایمان تقویٰ کے فرق کے مطابق ان کی دوستی میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی بہت مخلص ہوتا ہے اس کو اللہ کی جو ہے دوستی نصیب ہو جاتی ہے، قریبی جیسے جیسے ہمارا ایمان ہوتا ہے ویسی ویسی ہمیں دوستی ہوتی ہے، لیکن جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا، اسے اللہ کی دوستی ضرور ملے گی، اور قیامت کے دن اس کی یہ دوستی کسی نہ کسی کام ضرور آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ضروری کہ آپ ان لوگوں جیسے ہی ہوں جو زندگی کے اندر کوئی برا کام نہیں کرتے اور بہت بچ بچ کے زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی اللہ کے دوست ہے، لیکن کوئی بندہ بڑی کوششیں کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے ایمان کو بڑھانے کی اور متقی بننے کی، تو وہ بھی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی دوستی یعنی قیامت کے دن تھوڑا سا ایمان بھی انسان کے کام آ جائے گا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اسی لیے تو کافر اللہ تعالیٰ سے التجا یا کاش کے تمنا کر رہے ہوں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، یہ کاش ان کے دل میں اندر تھوڑا ہی ایمان ہو جاتا، آج وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جاتے۔ قیامت کے دن جب کافر دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر ان کی یعنی جنہوں نے غلطیاں کی ہوں گی کی سزا تو ملے گی، جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں تھوڑا سا ایمان تھا، کم درجے کا ایمان تھا، لیکن ان کے ایمان ان کو جہنم سے بچا لیا۔ تو التجا یعنی ان کی تمنا ہوگی کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ ان کے دل میں ذرہ برابر یا اس سے بھی کم ایمان ہوتا، وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جاتے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا نہ پڑتا۔ تو آج اللہ نے ہمیں سب کچھ جاننے کی توفیق دی ہے، تو ہمیں بھی اپنے ایمان کے اندر ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کی کمی واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ کی ولایت اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی درجے کی ہماری اللہ کے ساتھ دوستی ضرور ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور اللہ کے ساتھ، اور ہم سب کا ہے بھی ہے، تو ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، تو اپنے ایمان کے لیول کو کوشش ہماری پھر سے یہی ہو فاستبقوا الخیرات کہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، آگے بڑھنے کی چاہ، جیسے دنیا کمانے کی چاہ ہوتی ہے نا، ویسے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی چاہ ہونی چاہیے کہ اللہ میرا عمل فلاں کے عمل سے زیادہ اچھا ہو، میری دوڑ نیکیوں میں زیادہ ہو، اللہ کیسے بندے پسند ہے، اور یہی لوگ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نہیں تبدیل کرتا کلمات کو، جو بات پکی ثابت ہو گئی ہے وہ ہو کے رہے گی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کو ملے گی۔ اچھا اب ان کے لیے خوشخبریاں کیا ہیں؟ لہم شروع میں آنے سے نا یہ کلمہ خسر ہے، یہ خسر پیدا کرتا ہے، اور خسر کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز میں تاکید پیدا کرنا، یعنی دنیا کی زندگی میں خاص خوشخبری انہی کے لیے، یعنی جو
بڑی بڑی خوشخبریاں نا، اور سب سے بہترین اور خاص خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے دوست ہیں. ان خوشخبریوں میں کئی چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز جو دنیا کے اندر خوشخبریاں ان کو ملتی ہیں نا ایسے لوگوں کو، ان میں جو پہلی خوشخبری یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے. کون سی زندگی؟ حیاتوں طیبہ، پاکیزہ زندگی. یہ ہے پہلی خوشخبری جن کو دنیا کے اندر یہ پاک صاف ہوں گے، کردار کے لحاظ سے بھی، جسمانی پاکیزگی کا بھی، ذہنی اور قلبی پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں. پتہ کیا چلا؟ اللہ کے ولی پاکیزہ ہوتے ہیں، کردار بھی ان کا پاک ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ان کو نیک بننے کی وجہ سے انعام ملتا ہے. دوسری خوشخبری، تقدیر پر ایمان کی وجہ سے کفار جیسی بے صبری اور خوف اور غم سے محفوظ رہتے ہیں. جیسے کہ اوپر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، یہ کفار لوگ، جو انسان ہوتا ہے نا وہ بہت جلد باز ہوتا ہے. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکتا ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو نماز ادا کرنے والے ہیں. اور اسی آیت کی یعنی اسی طرح سے اس کی صفات بیان کرتے ہوئے نا آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے. فَأُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ، یہی لوگ ہیں جنت میں عزت دیے جانے والے. یہ دنیا کے اندر تقدیر پر ایمان کی وجہ سے بے خوف ہوتے ہیں، غم نہیں ہوتا ان کی زندگی کے اندر، سکون اور نارمل بیلنس لائف گزار رہے ہوتے ہیں. نہ بہت زیادہ خوش کہ اللہ کو بھول جائیں، اور نہ بہت زیادہ غمگین کے مایوس ہو جائیں. ان دونوں کے درمیان کا جو رستہ ہے نا اعتدال کا، اس رستے میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. پھر تیسری جو صفت ہے، تیسری جو خوشخبری جو ان کو دنیا میں ملتی ہے یا جن دنیا سے مستفید رہتے ہوئے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اچھے خواب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سنا آپ نے فرمایا نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر مبشرات، بشارت دینے والی چیزیں. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی مبشرات کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے خواب. ٹھیک ہے، تو اچھے خواب، پیارے پیارے خواب آنا بھی نیک اور اللہ کے ولی، اللہ کے دوستوں پر ایک خاص انعام ہوتا ہے. چوتھی چیز، وہ بشارت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے جو دنیا کے آخری وقت میں فرشتے سے موت کے وقت دیتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مومن کے پاس جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اس کی طرف سے عزت عطا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس چیز سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے جنت اور اللہ کی رضا کی صورت میں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جیسے بندہ بڑا انتظار اور کہ فٹافٹ موت آئے اور مجھے اللہ کی رضا ملے، اللہ کی ملاقات نصیب ہو، تو اللہ کی ملاقاتیں اسے محبوب ہوتی ہیں، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. لیکن کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے وعید سنائی جاتی ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ اس کی موت آئے. اسی لیے تو کافر کی موت چھپ رہی ہوتی ہے اس کے جسم کے اندر. اس کی جان نکالنا وہ جتنی چھپتی ہے اتنی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے، اس کی جان اتنی زیادہ مشکل سے نکلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اسے پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو چھپتی پھرتی ہے جسم کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور مومن بندوں جیسی موت نصیب کرے. یہ تبھی ہمیں ملے گی، یہ خوشخبری اور بشارت ہے ایمان لانے والا کی. پانچویں جو خوشخبری ان کو دنیا کے اندر مل جاتی ہے اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت کا ہونا، لوگوں کا اس کی تعریف کرنا. اگرچہ وہ عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ راضی ہوں یا لوگوں کی رضا، لیکن نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کے لیے محبت رکھ دیتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا یہ بتائیں کہ آدمی خیر کا کوئی عمل کرتا ہے، لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. اس کی چاہ نہیں تھی لوگ خوش ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے اسے
یہ مل رہا ہے، یہ مقام لوگوں کے دلوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ مومن کو اللہ کی طرف سے جلدی ملنے والی خوشخبری ہے۔ وہ کتنی مشکلات برداشت کرتا ہے، کتنا سہتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اتنی عزت دے دیتے ہیں جتنی عزت کے وہ قابل بھی نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں سے عزت کے حصول کے لیے ایسا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کو مل جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اور ہمیں نیک لوگوں کے دلوں میں جو اللہ محبت پیدا کرتا ہے نا، اس لیے کہ ہم اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ایسی والی محبت اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ لیکن آج تو ہم سے ہر کوئی ناراض ہے، ہم پہ خوش ہی نہیں ہوتا، ہر بندہ ہم سے تکلیف ہم اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیسے ایسی محبتیں ملیں گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ کا نیک بندہ جو ہے اس سے لوگ نفرت کریں، سبھی نفرت کریں۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ کم از کم ہم سے لحاظ سے زبان سے محفوظ ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہماری انا حائل ہو جاتی ہے، انا کے مارے ہم لوگ ہیں اور اپنی انا نہیں مارتے۔ جب انا نہیں مرے گی تو کیسے قربانیاں دیں گے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے چھٹی خوشخبری ان کو کیا دیتے ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم ڈال دیں تو وہ اس سے پورا کر دے۔ یعنی اتنا اللہ ان کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ بس سوچتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا حقیقت میں ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ کے جو قریبی بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے دعائیں مانگنے کا بھی سوچتے اللہ سے یہ التجا کریں گے، اگلی ہی لمحے ان کی دعائیں ساری پوری ہو جاتی ہیں۔ تو کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر ان کا کیا ہوگا؟ وہ فی الآخرتی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، وہ تمام بشارتیں مراد ہیں جو مومنوں کو آخرت میں دی جائیں گی، وہ بڑی بڑی نعمتیں، مثلا موت کا ذبح کر دیا جانا، ہمیشہ جنت میں رہنا، اللہ کا ان سے راضی ہو جانا، اللہ کا دیدار، اللہ کے رسول کے ہاتھوں روزے کوثر کا پانی، کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ دیں گا ان کو آخرت کے اندر بھی۔ تو دنیا کے اندر اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، تو آخرت میں تو ان بندوں کے کیا ہی کہنے ہوں گے، کہ وہ وی آئی پی لوگ ہوں گے، بہت ہی اعلیٰ رتبے ہوں گے ان کے، جو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کا دوست بننا ہے انشاءاللہ، اللہ کے دوست بنیں گے نا، آزمائشیں زیادہ آئیں گی، لیکن غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، آنکھیں آنسو بہیں گے آنکھوں سے، لیکن شکوہ نہیں ہوگا، کہیں گے اللہ تو ایسے راضی ہے نا، تو ٹھیک ہے میں بھی ایسے راضی ہوں، اگر میری آزمائش میرے رتبے کو بڑھاتی ہے نا اللہ میں تیار، اگر میری تکلیف مجھے تیری نظر میں اور بڑھا دیتی ہے صبر کرنے کی وجہ سے، تو اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کہہ سکتے ہیں، کہیں گے آج اللہ کو کہ اللہ ہم راضی ہیں تیرے دوست بننے کے لیے، اور یہ خوشخبریاں جو تمہیں دنیا اور آخرت میں دی، اللہ ہم ان خوشخبریوں کو، ان نعمتوں کو فیل کرنا چاہتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے آگے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ یہ جو وعدے اللہ نے کیے ہیں نا یہ پورے ہو کر رہیں گے، یہ ہماری طرح دعوے نہیں ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم میری دوست بن جاؤ، دیکھنا تمہیں کتنی خوشیاں ملیں گی، فلاں بندہ بھی تمہاری عزت کرے گا۔ میری ساتھ جو دوستی کرتا ہے نا، دنیا کے جتنے بھی میرے جانے والے لوگ ہیں اس کو بڑی سلام پیش کرتے ہیں، میری دوستی بڑا فائدہ دے گی۔ نہیں، ہم صرف دعوے کر سکتے ہیں، اللہ دعوے نہیں کرتے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے وعدے پکے ہوتے ہیں، لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے اصل کامیابی۔ اس کے علاوہ جو کامیابیاں ہوتی ہیں نا، وہ کامیابیاں نہیں ہیں، ہماری نظر میں کامیابی اصل ہوا جو ہے نا، یہ ضمیر فصل کہلاتی ہے، اور اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں، ایک تاکید اور ایک حسر پیدا کرنا، اور تیسرا موصوف صفت اور مبتدا خبر میں فرق کے لیے۔ اس لیے یہاں پہ اس کا ترجمہ ہوگا یہی ہے بہت بڑی کامیابی، یعنی اس کے سوا اول تو کوئی کامیابی وجود ہی نہیں رکھتی، اور اگر مان بھی لی جائے کہ کوئی کامیابی ہے بھی تو وہ بے حیثیت ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اصل قیمت، قدر اور قیمتی جو کامیابی ہے، ڈگری ہے، وہ ایسے بندوں کی ہے جن کو دنیا کے اندر بھی
اور آخرت کے اندر بھی اس طرح کی خوشخبریاں ملتی ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بننا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ سے پڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں سچی۔ تو ہم نے اللہ کے ایسے بیسٹ فرینڈ دوست بننا ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو صرف دنیا نہیں مانگنی، اللہ ہمیں اپنی دوستی عطا کر دے۔ ہم تیری بیسٹ فرینڈ بننا چاہتے ہیں، اللہ تیری دوستی اگر مل گئی تو دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم اپنے غموں کو بھولنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ روتی ہوئی شکل جو ہم نے ہر وقت بنائی ہوتی ہے، ہر ایک کی ہے، یہ میری ہے، آپ کی ہے، ہر ایک کی، کہ ہم بڑے مایوس ہو گئے ہیں، ہر بات پہ روتے ہیں، آنسو نہیں بھی بہ رہے لیکن شکوہ، میرے ساتھ یہ بھی زیادتی، فلاں میرا مسئلہ ہے، میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ ٹینشن ہی سمجھ ہی نہیں آ رہی زندگی کیسی ہے۔ زندگی عذاب بن گئی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے دی تھی، اس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ تو جب اللہ کی دوستی ملے گی نا، تو ایسے احساسات بھی ختم ہونے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم تیار ہیں انشاءاللہ، اور دعا بھی کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی۔ پتہ نہیں فرشتے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہماری مجلسوں کے اندر فرشتے ایسی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کسی کی بھی آمین ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی دوستی اور اپنی قریبی بندوں میں اللہ ہمیں شامل کر دے۔ اللہ سے دوستی کر رہے ہیں لیکن بار بار ناکام ہو جاتے ہیں۔ بار بار کریں، اپنی انا ختم کر کے، انا تو اللہ کے سامنے ہماری کچھ معنی نہیں رکھتی، بار بار دوستی کریں۔ اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں جو بار بار اس کے پاس آتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ گناہ زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ماضی کے گناہ تو اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ان گناہوں کو، اگر ہم نیکیوں کی زندگی گزارتے، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پریزنٹ تھوڑا ویک ہوتا ہے، نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ جب ہم برائیوں سے روکیں گے، یتقون، تقوی اختیار کریں گے، تو ہی ایمان بڑھے گا۔ ایمان بڑھے گا تو اللہ کی دوستی خود بہت مل جائے گی۔ تو گناہوں سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرنی ہے، بار بار۔ یہ ہماری کوشش آخری دم تک ہونی چاہیے۔ اگر کوشش ہی چھوڑ دیں گے تو پھر ایسے لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ کوشش کریں گے تو کم از کم ایسے لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام تو لکھا ہوگا نا، یہ بندہ ہے کہ دوستی اتنی اچھی تو نہیں تھی لیکن کوشش ہی کرتا رہتا تھا۔ لیکن یہ باتیں کہنی چاہیے کہ ہم اللہ کی دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو، ہم سب انسان ہیں، تو انسان سے برائی ہوتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، گناہ ہوتے ہیں۔ توبہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ تو مایوسی والا جملہ ہے نا، ایسا نہیں ہمیں کہنا چاہیے۔ ایسا کہنے سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے جا کے معافی مانگ سکوں۔ نو، ایسی بات نہیں کہتے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دینی ہے، ہمیں دعا کرنی ہے اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ قابلیت، اپنی قابلیت خود ہی ہم نے خود ہی ڈیفائن کر لی کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ تو پھر دور رہنے والی باتیں ہوئی نا۔ تو اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ ہماری دوستی اللہ سے ہو جائے۔ اور قابل کب بنتا ہے انسان؟ جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ایسے کہہ دینا کہ میں قابل نہیں ہوں، پھر تو کوشش ہی نہیں کریں گے، ہم محنت ہی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں کہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں پیپر دے دوں، تو میں ایگزامس میں نہیں جاؤں گی، میں نے داخلہ تو بھیجا ہوا ہے لیکن میں اس قابل نہیں ہوں۔ ایون کہ مجھے ایک کوشچن بھی نہ آتا ہو، کئی ایسے پیپر ہم لوگوں نے دیے ہوتے ہیں جس کی تیاری نہیں ہوتی، آف ہینڈ جاتے ہیں پیپر دینے، اچھے ہوتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اسی لیے جب ہم دنیا میں معاملات میں ایسے کرتے ہیں کہ پیپر نہیں بھی آتا تو دے رہے ہیں جا کے، اور ایون کہ بلینک پیپر بھی دے رہے ہیں نا، یا خود سے بھی لکھا ہے، تو آ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے اللہ ہمیں پاس کر دے، تو پھر اللہ کی محبت والے پیپر میں ہم کیوں اللہ سے نہیں دعائیں مانگتے کہ اللہ ہم قابل تو نہیں ہیں لیکن تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے نا، تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنی دوستی عطا کر دے۔
نہیں بھی کچھ آتا پھر بھی کوشش کرنی ہے، پھر بھی پیپر دینا ہے، بار بار کوشش کرنی ہے، بار بار کوشش کرنی ہے، پیپرز نہیں چھوڑنے، تاکہ کل قیامت کو ہماری سپلی نہ آئے، پاسنگ مارکس تو مل جائیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن یہ اعلان کر دیں کہ جنہوں نے کوششیں کی تھی آج ان سب کو پاس کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے پیپر ہی نہیں دیا، بلینک پیپر یا ایگزامینیشن حال میں نہیں آئے، تو پھر ان کے لیے تو یہ گنجائش نہیں ہوگی، یہ تو انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب